ایک ملا بتا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ مجھے اتنے سال ہو گئے، میں نے نکاح کیا ہوا ہے، مجھے اولاد نہیں ہو رہی، آپ میرے لیے اللہ سے اولاد مجھے مانگ کر دے دیں، اللہ سے اولاد کے لیے میرے دعا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو کلیم اللہ تھے نا، وہ تو تھوڑی سی بات پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عورت کے مقدر میں، اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، کیسے دیں اس کو اولاد؟ ہم نے لکھا ہی نہیں، اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہوگا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی بھائی، اولاد آپ کو نہیں ہو سکتی۔ کچھ زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر کے باہر سے گزرے تو دیکھا کہ اس کے دروازے پر کتنے 6-7 بچے کھیل رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے پوچھا یہ بچے کس کے ہیں؟ اس نے کہا میرے ہیں، یہ بچے میرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے جب موقع آیا تو بات کی کہ اللہ مجھے تو آپ نے بتایا تھا کہ اس عورت کے مقدر میں نے اولاد لکھی نہیں ہے، آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں 6-7 بچے اس کے آنگن میں کھیل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اچھا موسیٰ ایسا کرو، ایک چھری اور تھال اٹھاؤ اور جاؤ لوگوں سے کہو کہ مجھے انسان کا گوشت چاہیے، جا کر لوگوں سے یہ مطالبہ کرو کہ انسان کا مجھے گوشت چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام گھومتے رہے، جس سے بھی کہتے وہ مذاق اڑاتے، کہتے یہ کوئی بات ہے، ہم تجھے گوشت کیسے دیں گے، گوشت کاٹ کے دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام کہا مجھے گوشت دے دو اپنا، کیسے دیں؟ بالآخر کسی نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ ادھر ایک پہاڑ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد آپ جا کر دیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اس آدمی سے کہا کہ مجھے گوشت چاہیے انسان کا، اس نے کہا ہاں آ جاؤ بھائی آ جاؤ، اور اس نے اپنے ٹانگ کا گوشت کاٹ کے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گوشت لے کر نیچے اترے تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بھائی دیکھ موسیٰ ایسے بندوں کو میں کیسے جواب دوں، ایسے بندے جو میرے نام پر اپنے ٹانگ کا گوشت کاٹ کر دے رہے ہیں، ایسے بندے کو میں کیسے واپس کروں؟ اب ملا کیا کہتا ہے؟ اب ملا سمجھاتا ہے بھائی یہ لوگ کوئی خدا نہیں ہے، ابھی ربیع ثانی چل رہا ہے، 11ویں کا مہینہ ہے، کھانے پینے کا دن ہے، بھینسیں مر جائیں گی اگر باڑے والا دودھ 11ویں کا نہیں دے گا تو، بھینسیں مر جائیں گی بھائی، خبردار، دودھ ملا کے پیٹ میں جائے گا، نہیں جائے گا ملا کے پیٹ میں تو بادشاہ پیر ناراض ہو جائے گا اور بھینسیں تمہاری مار دے گا۔ یہ ربیع ثانی، یہ ولیوں کے عرس کا مہینہ ہے، ایک ولی نہیں ہزاروں ولیوں کے عرس ہو رہے ہیں۔ بھائی اولا تو یہ یاد رکھیں کہ عرس خود شریعت میں اس کا کوئی ثبوت وجود نہیں ہے۔ خیر بہرحال تو وہ واقعہ سنایا ملا نے اور کھڑے ہو گئے مریدین، نوٹ ملا کے اوپر نوٹ قربان کرنے لگ گئے۔ ایسے جھوٹے واقعات میں بیٹھ کر سناؤں تو نوٹ تو بنتے ہیں نا میرا حق، میں مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر اپنا ایمان جو لٹا رہا ہوں اور آپ کا ایمان جو خراب کر رہا ہوں تو نوٹ تو ملیں گے نا، کیونکہ آخرت تو گئی، دنیا بھی نہ ملے، یہ کیسے ہوگا؟ کم سے کم دنیا تو بن جائے۔ اتنی تمیز نہیں آئی کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں کوئی شخصیت اللہ کے نبی سے بڑی اور اللہ کو پیاری ہو سکتی، جب وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ عوام کو کیا پتا؟ عوام تو کل انعام ہے بیچارے، ان کو تو جیسے ہانکے ہیں ویسے چلتے ہیں نا۔ لیکن یہ نہیں بتایا ملا نے کہ پیغمبر جس زمانے میں موجود ہو اس زمانے میں سب سے بڑی ہستی روحانی طور پر اللہ کے نزدیک، اللہ کے قریب سب سے پہلی چیز نبی کی ذات ہوا کرتی، باقی سب اس کے بعد کے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ایک نبی کی شان کم کر دی، ایک ولی کی شان بڑھا دی کہ وہ تو ولی اللہ تھا، بھائی بڑا ولی تھا۔ نبی کی شان میں کوتاہی کرتے ہوئے ایک ولی کے شان کو بڑا کر کے بتا دیا، اور عوام نے
نوٹ برسانا شروع کر دیے. تو بیچارے عوام ان ایسے واقعات سے تو خوش ہوتے ہیں. کہا جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتے جو قبر میں سوال پوچھنے آتے ہیں نا ان سے وعدہ لیا تھا کہ میرے مرید کی قبر میں تم نے سوال جواب کرنے نہیں آنا ہے. میرے مرید کی قبر میں تم نے سوال جواب کر, میرا جو مرید ہے نا وہ چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو تم نے اس سے سوال نہیں کرنے آنا ہے. اور وہ اللہ سے لکھوا کے لے آئے. اس کا مطلب مرضی اللہ کی نہیں چلتی, مرضی شیخ عبد القادر جیلانی کی چلتی. اللہ مجبور ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے آگے. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرشتوں کو بھگا دیا, جاؤ میرے مرید سے سوال جواب کرنے آئے ہو, تم آئے کیوں ہو یہاں پہ؟ فرشتوں نے مرید سے جب سوال جواب کیے تو شیخ صاحب قبر میں پہنچ گئے اور فرشتوں کو پکڑ لیا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا غلطی ہو گئی بھائی چھوڑ دے. میں کہا نہیں 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 نہیں, جاؤ اللہ سے لکھوا کے لے آؤ کہ میرے کسی مرید کی قبر میں تم نے سوال جواب نہیں کرنا, تب جان چھوٹے گی, ایسے نہیں چھوڑوں گا. اللہ کہاں, اللہ کا حکم کہاں, اس حکم کو پورا کرنے والے فرشتے وہ کسی کی مانتے ہیں؟ دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت آ جائے فرشتے اس کی دنائی کر کے رکھ دیں گے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بیچارہ عوام جس لکڑی سے ہانکو وہ بیچارہ چلا جاتا ہے. عقل سے کام لینے تو ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کہاں اللہ کی قدرت, کہاں اللہ کا حکم, اور کہاں ایک عام انسان جس کے بارے میں نہ قرآن بولتا ہے, نہ حدیث بولتی ہے, نہ حضور بولتے ہیں, نہ شریعت بولتی. کون تھے شیخ عبد القادر جیلانی؟ وہ قرآن کی ہستی ہیں, کوئی حدیث کی ہستی ہیں, کوئی تابعی ہیں, کوئی تبع تابعی ہیں, خیر القرون کے زمانے کے ہی نہیں ہیں. ان کی یہ باتیں تمہیں بتائیں کس نے؟ ہم مان لیتے ہیں کہ وہ آئے تھے قبر میں, لیکن تینوں کن نے دسیا بھائی؟ تینوں دسیا کس نے؟ تجھے کس نے بتایا کہ یہ ہوا ہے؟ جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ. قصے کہانیوں سے ایمان نہیں بنتا, ایمان بگڑتا ہے. پھر جھوٹے قصے کہانیوں سے تو ایمان اور زیادہ بگڑتا ہے. آپ پنجاب میں چلے جائیں, آپ کو ہر بس کے پیشانی پہ ایک فریم میں لگی ہوئی تصویر ملے گی کہ تو نے یا پیران پیر تو نے ڈوبی ہوئی کشتیاں نکال دی تھی سمندر سے, اب ہمارا بھی بیڑا پار لگا دے. ڈوبی ہوئی کشتی تو نے نکالی تھی, وہ ڈوبی ہوئی کشتی بھی پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد نکالی تھی. سال ہاں سال گزر گئے تھے, پھر وہ کشتی سمندر سے نکلی, اس میں بارات بھی تھی, ڈھول ڈھمکے بھی چل رہے تھے, دلہن بھی تھی, دلہا بھی تھا, پھر واپس آ گئے. پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں آتی ہیں, پتہ نہیں کہ ان باتوں کی سند کیا ہے کہ یہ باتیں سچی ہیں جھوٹ ہیں. کوئی دلیل نہیں. قرآن مجید واضح الفاظ میں کہہ رہا کہ اللہ کا حکم, اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو دودھ بانٹ دینا ورنہ تمہاری بھینسیں شیخ عبد القادر جیلانی کے ہتھے چڑھ گئی نا تو کسی کی ٹانگ توڑ دے گا, کسی کے کان کاٹ دے گا, کوئی مر جائے گی, کوئی بیمار ہو جائے گی. کہیں نہیں کہا. بلکہ جو اللہ والے دنیا میں آئے, اولاً تو ان کے اللہ والے ہونے کی دلیل ہو نا کہ یہ واقعی اللہ والے ہیں. کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے اللہ والے ہونے کی. اللہ والا تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. وہ لوگ تو ملنگوں سے ڈرتے ہیں, ملنگ تو چھوڑیں, ہیجڑوں سے ڈرتے ہیں, ہیجڑوں سے. یہ جو ہیجڑے بھیک مانگ رہے ہیں نا, فقیر ہے فقیر, یہ فقیر ہے بھائی, یہ بددعا دے دے گا, یہ ملعون ہے یا فقیر ہے. مرد ہو کر عورت کے لباس پہنتا ہے, مرد ہو کر عورتوں کے زیورات کی طرح اس نے زیورات پہنے ہوئے, مرد ہے یہ مرد ہیں. ان کے چہرے پر داڑھی آئی ہوئی ہے, مرد ہے. عورت کہاں ہے؟ سلوار اتروا کے دیکھیں, مردانہ عضو ہیں ان کے پاس. یہ جھوٹ میں دندہ بنانے کے لیے شکل عورت کی اختیار کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مرد عورت کی شکل اختیار کرے اور جو عورت مردانہ شکل اختیار کرے دونوں ملعون ہیں, دونوں لعنتی ہیں. تو لعنتی تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہو,
لعنتی اس شخص کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور. تو جو اللہ کی رحمت سے دور، ہمارے عوام بیچارے ان سے ڈرتے ہیں. فقیر ہے، کوئی زبان سے کوئی نکل گیا نا کلمہ تو جڑیں کٹ جائیں گی تمہاری. ان سے ڈرتے ہیں، ہجڑوں سے. یہ ہمارے عوام کا حال ہے، کیونکہ اللہ سے تو، اللہ کے دربار میں تو آتے ہی نہیں نا بیچارے. یہ کہتے ہیں بھائی باہر سے ہمارے کام ہو جائے، بائی پاس کرتے ہیں. تو کسی کے آگے جھکنے سے، کسی کو 2-4 روپے دینے سے ہمارا کام ہوتا رہتا بس کافی.